حکومت ایک علیحدہ چیز ہے, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں, ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ادارے خود مختار ہوں. دنیا میں ادارے خود مختار ہیں جی, حکومتوں کے لیے فل سٹاپ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مڈل کلاس کو آگے آنا چاہیے, وفاقی وزیر کو 10 مرلے کے گھر میں رہنا چاہیے, وفاقی وزیر کو پاکستانی گاڑی استعمال کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کلٹس گاڑی وفاقی وزیر استعمال کرے, اور یہ جو مہران گاڑی ہے یہ صوبائی وزیر استعمال کرے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عارف بھٹی. ناظرین, آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں, لیکن پھر بھی میں اپنے ناظرین کو ان کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں کرنل اکبر بٹ, ریٹائرڈ, تگمہ امتیاز ملٹری. آپ سیاسی و سماجی شخصیت ہیں, آپ ایم ڈی ہیں با گروپ اور خورشید شریف فاؤنڈیشن کے بانی ہیں. خورشید شریف فاؤنڈیشن کا کام ہے غریبوں بے سہاروں کی مدد کرنا, تعلیم میں ضرورت مند بچوں کی مدد کرنا, اور آپ خود سے غریب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہو, جس چیز کے وہ مستحق ہوں, اس میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم بھٹی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی بالکل ٹھیک ٹھاک. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا آج. آپ کے چینل کا اور آپ کا خصوصی طور پہ بہت بہت شکریہ کہ میں ملکی حالات کے اوپر کچھ بات کر سکوں اور اپنے جو سننے والے ہیں ناظرین ان کے ذہنوں تک جو ہے اپنے خیالات پہنچاؤں, اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اویئرنیس جو ہے لوگوں میں, آگاہی آج کل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کو اصل معاملات اور حقیقت سے آگاہی جو ہے وہ بڑا لازمی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی کرنل صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سیاسی سماجی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اصل میں یہ ہے جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری پہلی اننگز تو فوج میں تھی. الحمدللہ میں مشرقی سرحدوں پر بھی تعینات رہا, اور مغربی جو ہماری سرحدیں ہیں ان کے اوپر بھی تعینات رہا. جو ملک کے اندرونی حالات ہیں, جو اندرونی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, اس میں بھی رہا. الیکشنز کروائے سندھ میں, پنجاب میں کئی دفعہ, اور الیکشن کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں ان سے بڑی بخوبی جو ہے وہ آگاہی ہے. تو فوج میں رہتے ہوئے وہ تو ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ بڑی دلیری سے اور بڑی اپ رائٹ ہو کے اور ڈومینیٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے. اور الحمدللہ ہماری جو فوج ہے, پاک فوج, دنیا کی بہترین فوجوں میں اس کا شمار ہے, بڑی پروفیشنل فوج ہے الحمدللہ. ابھی جو ہے کیونکہ جو ہماری مین اننگ ہے وہ اس کے بعد یہ میں نے سوچا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے خیالات اور ایسا ذہن انسان کے ذہن میں آتا ہے, ایسے خیالات, میں نے سوچا کہ اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے, اپنے لوگوں کی, اپنے غریب لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, اپنے ملک کے جو متوسط لوگ ہیں ان کو اوپر اٹھانا چاہیے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. تو میں جی یہ کرتا ہوں کہ میں ایک تو جو بیوہ عورتیں ہیں ایک ایریا کو فوکس کیا ہے, کیونکہ آپ پورے پاکستان کو آپ فوکس نہیں کر سکتے, اور یا پورے ملک کو آپ خدمت, اس کو آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو میں جی لوگوں کے گھروں میں جو بیوہ عورتیں ہیں منتھلی راشن وہاں پہ جا کے خود دیتا ہوں, ملتا ہوں. جو بچے یتیم ہیں, جن کے ماں باپ یتیم اور غریب, جن کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو پڑھائی نہیں کر سکتے, ان کو تعلیم نہیں دلوا سکتے, تو ان کو اسکول میں فری اسکولنگ, ان کا یونیفارم, ان کی بکس, ان کی ٹیوشن فیس, ان کی ٹرانسپورٹ. تو اس طرح الحمدللہ ہم خیال لوگ مل کے تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ایجوکیشن دیتے ہیں, اور لوگوں کو جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی ہم خدمت کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جو ذمہ داران لوگ ہیں اگر وہ اپنے ایریا میں اس طرح فوکس کریں, اور جو ہے وہ ایک گھر کا ڈیٹا ہو ان کے پاس, لوگوں سے ملیں, تو میں نہیں سمجھتا, مجھے بڑا یقین ہے اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہمیں گلی محلوں میں پروفیشنل جو بیگرز نظر آتے ہیں مانگنے والے, یہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. تو یہ تو میرا جی جو ایک سماجی کام ہے وہ الحمدللہ میں یہ کرتا ہوں جی. تو کرنل صاحب, یہ جو سیاست کی طرف یہ جو آپ کا رجحان ہوا ہے, اس طرح ہے جی. سیاست میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے, ہر آدمی ایک سیاسی آدمی ہے, ہر آدمی کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے, ہر آدمی کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے,
اور میں جی جب میجر تھا فوج میں، میں خانہ کعبہ گیا اور عمرے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اللہ بخشے ان کو، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر سے یہ دعا مانگی وہاں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو پہلی نظر میں دیکھ کے، کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت زیادہ ڈسپونڈنسی ہے، نا امیدی ہے بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح قیادت جو ہے وہ قیادت کا فقدان ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے. صحیح لیڈرشپ کا گراس روٹ لیول سے اوپر آنا جو ہے وہ اس کا بھی فقدان ہے. گراس روٹر نہیں ہے، پیراشوٹر ہیں. تو آپ ٹی وی پہ جب کوئی پروگرام سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی ایک نا امیدی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں ایسی چیز آئی ہے کہ اپنے ملک میں آپ کو سیاسی اور سماجی کام کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے، مشکل کام ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، پیسے والے کا کام ہے، سکھ چین ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب ایسا نہیں ہے. آپ کو اچھے اور بہترین خیالات کے ساتھ آنا چاہیے ضرور، اور اچھی بات چیت کریں. یہ دیکھیں، کوئی درد رکھتا ہو نا کسی کا، یا جس میں انسانیت کا جذبہ ہو، وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ چیز ایسی چھپی ہوئی ہے اس کو باہر لائیں. اور خدمت کا اگر جذبہ ہے تو وہ خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی. جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اسی طرح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی مڈل کلاس ہے، جو متوسط لوگ ہیں، جو مڈل کلاس ہے اور جو لوور مڈل کلاس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو آگے آنا چاہیے. اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ینگسٹر ہیں، میچور لوگ ہیں، ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جو کہ مڈل کلاس میں ہیں، جن کے پاس ایڈمنسٹریٹو تجربہ ہے، جو سیلف لیس لوگ ہیں، جن کو پیسے کی ہوس نہیں ہے. وہ لوگ بہت ہیں جن میں جو کہ ایک قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن وہ آگے نہیں آتے. تو میرا جو کوشش اور ایفرٹ ہے جی، میری یہ کوشش اور ایفرٹ ہے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو آگے لایا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے امید کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ جو ہماری حکومت ہے، جو ہماری حکومت کو چلانے والے لوگ ہیں اور ہمارا جو عام آدمی ہے، ان کا آپس میں گیپ کم ہو جی. ان کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ، کیونکہ ہمارا ملک جی، ہم کوئی امیر ملک نہیں ہے جی. ہمارے اوپر بڑا قرضہ ہے جی. ہمارے ہاں یکساں جو تعلیمی نظام ہے وہ نہیں ہے جی. امیر کا بچہ بہت تکڑے اسکولوں میں پڑھتا ہے جی، غریب کا بچہ بہت کمزور اسکولوں میں پڑھتا ہے. اسی طرح جب آگے جابز کی باری آتی ہے، جہاں پہ جو ہے مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، یا مختلف جگہ پہ گزٹڈ آفیسرز کے لیے جو کہ ویکنسیز ہوتی ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو لوگ جو کہ جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ذرا اچھا ہے، وہ ان اپرچونٹیز کو اویل کر لیتے ہیں، اور جو غریب کا بچہ ہے جی وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کلر صاحب دیکھیں، موجودہ حکومت جو ہے، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ان کا بھی یہ ایجنڈا تھا اور وہ بھی اسی ایجنڈے پہ کام کرتے رہے، لیکن وہ ایسا ہو نہیں سکا. تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے حوالے سے؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پونے تین سال ان کو ہو گئے ہیں. ان کا وہ ایک سوشل ورکر تھے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، یونیورسٹی بنائی، ہاسپٹل بنایا، اسپورٹس مین تھے. ان میں ایک جذبہ تھا کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں. میں نے بھی جی فرسٹ ٹائم، میں سمجھتا ہوں میں نے لائف میں پہلی دفعہ ہی ووٹ دیا جی. میں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، عمران خان کو بیسیکلی ووٹ دیا ہے. عمران خان ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ نہیں کریں گے، ان کے پاس 2.5 سال ٹائم ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو اگلے الیکشن میں وہ جو ہے عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی. لیکن میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں جی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ٹیم جو ہے، ابھی دیکھیں اکیلا عمران خان کا نام چلتا ہے. اگر عمران خان کے نام کے اوپر آپ جو ہے وہ کہیں کہ جی بس ہم الیکشن بھی لڑ لیں گے، جیت بھی جائیں گے، ایسا نہیں ہے جی. آپ کو اپنے علاقوں میں محنت کرنی ہے، اپنے علاقوں میں امپرومنٹ لانی ہے. آپ نے اپنے علاقوں میں جو میونسپل سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا ہے. لوگوں کا ایسے چٹکی بجانے پہ جب لوگوں کے کام ہوں گے، آپ دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، آپ کو صفائی اور ستھرائی نظر آئے گی. لیکن کون سا معذرت کے ساتھ ابھی تو ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. آپ دیکھیں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے. مہنگائی جو ہے وہ ایک بم جو ہے وہ مہنگائی کا عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا. ابھی دیکھیں حال ہی میں جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں اور دوسری اشیاء کی قیمتیں جو عام بندے کی دسترس سے ہی باہر ہیں.
تو اس حوالے سے دیکھیں عمران خان ابھی یہ حالیہ دیکھ لیں، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کر لیں تو اس میں بھی دیکھیں ابھی جو موجودہ حکومت ہے ان کو بڑی بری طرح سے شکست ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح ہے جی کہ پہلی بات ہے، میری جو یہ گفتگو ہے آپ کے ساتھ یہ ایک پاکستانی کے طور پر ہے، میری ضرور ہمدردی، دیکھیں آپ نے کمپیریزن میں کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے، کسی کو اچھا کہنا ہے، کسی کو تھوڑا سا کمزور، کسی کو تھوڑا سا اور کمزور، میں الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑا احتیاط کروں گا. ایوری ون از ہائیلی رسپیکٹیبل، ہر ایک کی عزت ہے. میں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی قابل عزت ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی قابل عزت ہیں. بات یہ ہے، دیکھیں ماروسی سیاست جو ہے، آپ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ جو تھا وہ وزیر تھا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی سیاست میں وزیر بن گیا، دوسرا جو ہے دوسری فیملی وہ بھی ماروسی سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سر صاحب یہاں پہ یہ بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ وتیرہ تو یہی ہے، جب سے پاکستان بنا ہے وہ اسی طرح سے سیاست جو ہے وہ خاندانوں میں بٹی ہوئی ہے. تو کب ایسے ہوگا کہ کوئی ایک بندہ آئے جس کا صرف جو ہے وہ ملک کے ساتھ کام ہو، وہ اس کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو؟ یہ کب ایسے ممکن ہو سکتا؟ دیکھیں جی، آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھائیں، شروعات میں دیکھیں تو شروع والے لوگ جو ہیں ان کی فیملیز کا تعلق سیاست سے نہیں رہا، ایسے ڈائناسٹی نہیں بنی، پیچھے بعد میں ان کی چین نہیں آئی، لیکن جو ہے لیڈرشپ کا فقدان رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ بہت ہے، الحمدللہ بہت پوٹینشل ہے، اس کا فقدان نہیں ہے، لیکن ان کو موقع میسر نہیں ہے. میری جو کمپین ہے نا جی بھٹی صاحب، میری کمپین یہ ہے کہ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش جب وہ کریں گے، دیکھیں لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو یہ خدمت خلق ہے جی، اپنے ملک کی سیاسی اور سماجی اپنا رول پلے کرنا، یہ ملک کی خدمت ہے. اس ملک میں ایک عام آدمی کا حق ہے جی، ایک عام آدمی کو اچھی ایجوکیشن کا حق ہے جی، کہ اس کو اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے، اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے. انفارچونیٹلی جی سارے امیر لوگ جو ہیں انہوں نے سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ نے سینٹ کے حوالے سے بات کی، دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ضرور کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کی ہمدردی ہوتی ہے، کسی نہ کسی میں نے جیسے آپ کو کہا کہیں نہ کہیں لگا ہوتا ہے، لیکن میں آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں میں جو گفتگو کروں گا وہ بالکل امپارشل گفتگو کروں گا جی. اس میں میرا جھکاؤ جو ہے وہ کسی ایک طرف نہیں ہوگا، کیونکہ بیسیکلی آپ کا بڑا اچھا یہ پروگرام ہے، اٹ از اویئرنیس سیشن. دیکھیں سینٹ میں پیسہ چلا ہے جی، سینٹ میں ہمیشہ پیسہ چلتا ہے جی، سینٹ میں ابھی بھی چلا، پیسہ چلا یا پریشر چلا یا جو بھی ہوا. رانا صاحب اس وقت تو اس دفعہ تو بڑی جو فوٹیج ہے وہ بھی وائرل ہوئی اور ساری یہ چیزیں منظریں یہاں پر آئیں. یہ جو سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے پاس بھی شاید سوشل میڈیا کے طور سے یہ چیزیں آئی ہوں گی کہ وہ سر عام جو ہے وہ رشوت لی جا رہی ہے اور اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. تو کس طرح کب تک یہ اس طرح کا نظام ہمارے چلے گا کہ یہ خریداری کا بازار جو ہے وہ گرم رہے گا؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں، جب تک ایک غریب آدمی، ایک متوسط آدمی سیاست میں آگے نہیں آ سکتا ہے جی. میں بھی ایک مڈل کلاس ہوں جی، میرا کوئی، آپ میری خاندان دیکھیں کوئی بڑے مارشل فیملی میری نہیں ہے، ایک عام سا فیملی ہے. میرے والد صاحب اللہ بخشے وہ بھی فوج میں تھے، وہ آنرری کیپٹن ریٹائرڈ ہوئے، اور جو ہے میں ایک متوسط گھرانے سے میرا تعلق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جی. میرا یہ بڑا ماننا ہے جی کہ، اور میں اپنے مڈل کلاس لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کو آگے آنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے یہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. ہمارے اوپر قرضے ہیں بہت. ہمارا شاہانہ جو لیونگ سٹائل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہماری جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا گیا. انڈیا کی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے وہ 1927 میں اس کا اناگوریشن ہوا. دیکھیں جیسے عمران خان صاحب کی، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی حکومت آئی ہے، اس میں انہوں نے بڑی ساری چیزیں جو ہیں اس کو ختم کیا تھا. بڑی سارے جو اخراجات تھے، جو جو لیونگ سٹائل تھا اس کو بھی ختم کیا گیا. لیکن اس کے بھی باوجود کوئی تبدیلی خاص طور پر سامنے نہیں آ سکی. کیوں نہیں آ سکی؟ دیکھیں جی یہ تو بات یہ ہے کہ مشکلات جو ہے نا، مشکلات دیکھیں، ایک ہوتا ہے چیپ پاپولیرٹی. میں یہاں پہ عمران خان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، میں کسی اور کے خلاف نہیں ہوں.
آئی ایم ناٹ اسپوکس مین آف اینی ون. فی الحال جو آج کی سٹنگ ہے, بات یہ ہے جی کہ میں یہ میرا ذاتی یہ تجربہ ہے کہ اگر اچھے لوگ, اچھے ایڈمنسٹریٹر, اچھی ٹیم عمران خان کے ساتھ ہوگی, وہ خود ایماندار آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ایماندار آدمی ہیں, وہ پریزنٹیبل آدمی ہیں, انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے اس ملک کی خدمت کرنے کا, ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. ابھی تک آف کورس ایسے رزلٹس نہیں ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں, یہ اگر اپنے اپنے علاقوں میں جس طرح ایم کیو ایم کا سٹائل ہے, اگر یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں پھیل جائیں, لوگوں کو ملیں, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, وہ جو گیپ ہے وہ گیپ کو کم کریں, لوگوں کو, ووٹر کو یہ فیل ہو کہ یار یہ بالکل ہم جیسا ہے. ابھی بڑے بڑے گھروں والے لوگ, 10 گاڑیاں, 20 کنال کے بنگلے, وہ اگر ابھی بھی ایم این اے اور ایم پی اے ہوں گے تو پھر یہ لوگوں میں ڈسپونڈنسی رہے گی, لوگوں میں گروپنگ رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مڈل کلاس کے لوگ آگے آئیں, جو کہ بھی لازمی نہیں ہے کہ جو ہے امیر ہونا کوئی بری بات ہے, اگر کسی انسان نے محنت کی ہے, حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا ان کو, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو جب آپ سوشل ورک میں آتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمارا جو وفاقی وزیر ہے, آپ انڈیا میں دیکھیں ان کی امبیسڈر گاڑی ہیں, اس کے اوپر ان کے وزیر گھومتے ہیں. ہمارے وزیر مرسڈیز گاڑیوں پہ گھومتے ہیں. یہ جو اشاروں کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, غریب آدمی بیچارہ رکشے میں بیٹھا رہتا ہے اور آدھا گھنٹہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. الیکٹڈ آدمی جو پاکستان کی عوام سے جس نے ووٹ لیا ہے, وہ چاہے جو بھی بن گیا جی, اس کے لیے لوگوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے. اور میری نظر میں, میرا اپنا خیال ہے جی, میں اپنے ملک میں ضرور جو ہے وہ ایک سیاسی کردار ضرور جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مڈل کلاس کو آگے آنا چاہیے, وفاقی وزیر کو 10 مرلے کے گھر میں رہنا چاہیے, وفاقی وزیر کو پاکستانی گاڑی استعمال کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کلٹس گاڑی وفاقی وزیر استعمال کرے, اور یہ جو مہران گاڑی ہے یہ صوبائی وزیر استعمال کرے. آپ یقین کریں یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں یہ حکومت میں آنا چھوڑ دیں گے. ان امیر لوگوں کو میرا پیغام ہے, یہ مڈل کلاس کا پیغام ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آپ جائیں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں چلائیں. آپ کی 10 شوگر ملیں ہیں, آپ کی 20 آپ کے پتہ نہیں کتنے مربوں کے آپ مالک ہیں, آپ کے پاس پیسے کا, آپ کیا جانے سوشل ورک کیا ہوتا ہے. آپ کو جب لوگ ملتے ہیں تو ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے وہ کسی بہت بڑے آدمی کو مل رہے ہیں, فلاں کا ڈیرا تو فلاں کا ڈیرا تو فلاں کا ڈیرا. آپ لوگ آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں, اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے. ہمیں عام آدمی کو آگے لانا چاہیے, ہمیں مڈل کلاس کو آگے لانا چاہیے. لیڈر ایسا ہو جس کو مل کے آپ خوش ہوں, جو آپ کے ساتھ بیٹھے, آپ کے ساتھ اٹھے, جو ہر چیز کی نفی کرے. مٹا دو اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہیے, دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ وقت ہے کہ عام آدمی کو خود آگے آنا چاہیے. اور جب وفاقی وزیر 10 مرلے کے گھر سے جب 5 سال پورے کرے گا, واپس جائے گا اور اسی اپنے کرائے کے گھر میں جائے گا, تو پھر اس ملک میں صحیح طور پر, آپ دیکھیں فیوڈلزم ہے, ابھی تک فیوڈلزم ہے, سارے امیر لوگ حکومت میں, ایک آدھ بندہ ایک نشانی کے طور پہ, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو ایسے پمپ اینڈ شو کرنے کے لیے ایک عام آدمی کو ٹکٹ دے دیتی ہے. جیسے میں ٹنڈو محمد خان میں تھا جی, ہم نے وہاں پہ الیکشن کروایا, میں اس وقت میجر تھا, تو ادھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے فلاں آدمی کو ٹکٹ دیا ہے, تو یہ دیکھو میرا ایک کارکن نے فلاں کو, تو یہ ایک پمپ اینڈ شو والی بات ہے. صحیح معنوں میں صحیح جمہوریت, صحیح سوشل ورک جب ہوگا تو پھر تبدیل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایت اچھی ہے, جمہوریت چل رہی ہے, اس سے بہتری آئے گی. سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کا کردار میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے, ادارے مضبوط ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے. ابھی جیسے نا دیکھیں حکومت کو الیکشن کمیشن سے بھی شکایت ہے. پہلے یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شاید یہ کرے گا وہ کرے گا, تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کردار ادا کیا. ابھی جو ویڈیو والا معاملہ ہے اس پہ بھی وہ دیکھیں ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپنے فرائض سے انجام نہیں دیے, شکست ہوئی ہے, اس طرح سے معاملات کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا گیا. جیسے جبکہ حکومتی جو نمائندے تھے ان کو حفیظ شیخ صاحب کو بڑی شکست ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے جو ایک مخالف سیاستدان تھے, اس میں سینٹ کے نامزد امیدوار تھے, انہوں نے جو ہے وہ حکومتی جو امیدوار تھے حفیظ شیخ صاحب, ان کو ایک بڑی شکست دی ہے. دیکھیں جی, الیکشن کمیشن کا جہاں تک تعلق, حکومت ایک علیحدہ چیز ہے, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں.
ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ادارے خود مختار ہوں. دنیا میں ادارے خود مختار ہیں جی, حکومتوں کے لیے فل سٹاپ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ڈسکا والا الیکشن ہے اس میں ڈسکریڈٹ ہے. ڈسکا والے میں انہوں نے صحیح طور پہ خیر مینجمنٹ تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ہے, لیکن جو انہوں نے ری بیلٹنگ کا اناؤنس کیا, جو یہ سینٹ کا الیکشن کیا, پھر اس میں جو ایک میں سن رہا تھا کہ جو یہ وزیر مملکت ہیں افریدی صاحب, ان کو پریزائڈنگ آفیسر نے پرمیشن نہیں دی کہ آپ اپنا بیلٹ پیپر چینج کر لیں یا بلا 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 بلا. اینی ویز یہ جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے جی. لوگ کبھی کچھ کہتے ہیں جی صدارتی نظام ہونا چاہیے, ہاں جی ان کا ووٹ بھی کینسل ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈی الیکٹ ہوئی ہیں سینیٹر, ان کو میجارٹی ملی ہے جی, وہ ہو گئی ہیں. تو یہ کوئی شخصی اختلاف تھا. پھر دیکھیں جی, آپ کو جب اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دیتے ہیں نا تو آپ کو اپنی باڈی لینگویج میں اور ہمبل ہونا چاہیے, آپ کو اور ایکسیسیبل انگریزی میں, یعنی لوگ آپ تک پہنچ ہو, لوگ آپ کو پہنچ سکے, لوگوں کو ملتے رہیں, پیار کرتے رہیں. اگر آپ اسٹف نیک ہوں گے تو پھر لوگ آہستہ آہستہ آپ سے ڈسٹینس کریں گے, اور جب کبھی ایسا موقع آئے گا تو وہ پھر اپنا آپ دکھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی نے کبھی کسی ٹائم پہ ٹھیک کیا تھا. نو, یہ سب لوگ اقتدار چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے اقتدار آئے. ابھی آپ دیکھیں نا پی ڈی ایم کہتی ہے جی وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, فلاں. ایسا نہیں بھائی, لیٹ دا گورنمنٹ ٹو کنٹینیو, گورنمنٹ چلتی رہے, اپنا کام کرے. 2.5 سال کے بعد آپ دیکھیں جناب کہ جو عوام کے لیے بہتر ہوگا اس کو وہ کریں گے. لیکن اس ملک کا فیوچر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے پاس ہے, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ایسا سسٹم بنانا چاہیے جو کہ عام آدمی کو آگے آنے میں فیسیلیٹیٹ کرے, اس میں رکاوٹ نہ ہو. جی پہلے صاحب, سیاسی سماجی کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب ہماری گفتگو ہو رہی تو بتایا کہ جی آپ بھی کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی گفتگو کر لیں تو. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ فی الحال تو میں کسی ایک سیاسی پارٹی میں ہوں. میں جو ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں جی کہ سوشل ورک, یہ جو سیاست ہے یہ ایک سوشل ورک ہے جی. آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کا خیال رکھنا ہے. نہیں, یہ آپ بتانا مناسب سمجھیں گے کس پارٹی کے ساتھ ابھی آپ کا تعلق ہے؟ میں جی, کیونکہ آج کی جو گفتگو ہے یہ تو ایک اویئرنیس سیشن تھا نا جی. جی بالکل, یہ ایک اویئرنیس سیشن تھا, اور جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسی اویئرنیس سیشن پہ ہی ہمیں جو ہے وہ رکھنا چاہیے. ابھی اس کو ذرا تھوڑا سا ٹائم ٹو کم انشاءاللہ. دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بھٹی صاحب کہ آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا. بالکل, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس نے ظلم کر دیا, اس نے زیادتی کر دی, اس نے وہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرفارمنس ہے, پرفارمنس از دا مین روٹ, مین جو چیز ڈفرنس پیدا کرتی ہے وہ پرفارمنس ہے جی. بالکل ٹھیک, آپ پرفارم کریں, اچھا کسی پلیٹ فارم سے آپ پرفارم کریں. ہم نے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہے. بہت اچھا. اور اس کردار میں ہمیں کوئی بھی پلیٹ فارم اگر ملا ہے یا کوئی نیا پلیٹ فارم ہمیں کریٹ کرنا پڑتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام بڑی باشعور ہے. جی بالکل, میں اپنے عام آدمی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پرفارمنس بیس جو ہے وہ اپنی لائکنگ رکھیں. بلائنڈ فیتھ کسی کے پیچھے کرنا یہ جائز نہیں ہے. جو آدمی پرفارم کرتا ہے اس کو آپ اس کے ساتھ آپ چلیں, محنت کریں. یہ راستہ آسان نہیں ہے. جب پاکستان بنا تھا آپ دیکھیں لوگوں نے بڑا مشکلات سے لوگ گزرے ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں. ہمارا ملک پاکستان عسکری لحاظ سے بہت مضبوط ہے الحمدللہ, عسکری لحاظ سے بہت مضبوط ہے. ہمارا جو پولیٹیکل نظام ہے یہ بیسیکلی پتہ ہے کیوں کمزور ہے. لوگ کہتے ہیں جی فوج کہ جی فوج کی انٹرونشن اور بلا بلا, یہ فیوڈلزم ہے, امیر لوگ ہیں. بالکل, آپ الیکشن کمیشن سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ یہ جو زیادہ پیسوں کی نمائش ہے اس کو ختم کریں, پولنگ کا سسٹم ٹھیک کریں. پولنگ کا سسٹم کیسے ٹھیک کریں؟ آپ سختی سے پابندی لگا دیں کہ یہ جو الیکشن سے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے دفتر بنتے ہیں, یہ ہمارے امیر لوگ ہر دفتر کو 2-2-2.5 لاکھ روپیہ روز کا دیتے ہیں, وہاں دیگیں پکتی ہیں, میوزک چلتا ہے, اس پہ بین لگائیں. پولنگ ڈے والے دن باہر جو سٹال لگتے ہیں اس پہ بھی بین لگائیں, اور ایک اچھا ماحول بنائیں. انتظامیہ تکڑی ہو, آؤٹر کارڈن لگائیں پولنگ سٹیشنز کے باہر,
400 मीटर दूर अंदर बंदे आए, वोट दे, वापस जाए, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहेगा। आई डोंट नो ये डस्का में क्या प्रॉब्लम हुआ, अगर इंतजामिया ठीक होती तो मैं नहीं समझता कि ये इतना इलेक्शन कराना। हमने अपनी कई दफ़ा इलेक्शन करवाए हैं और हमें बड़ा ग्रास रूट लेवल तक एक्सपीरियंस है कि चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब सिस्टम ठीक होगा, जब आपको टीम अच्छी, देखिए जब मुकाबला ही नहीं है, आप दुनिया में कोई भी टीम बनाते हैं, स्पोर्ट्स की टीम, आप कंपटीशन होता है, आप लोगों को ट्रायल सबको करते हैं, आप टीम सेलेक्ट। यहाँ पे सिर्फ 99% खूबियों वाले बंदे, साइड पे एक बंदा कि जी इसके पास पैसा बहुत है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप देखिए सारे पैसे वाले बंदे हैं, कभी वो एमएलए हैं, कभी वो सेनेटर हैं, कभी वो इधर है, कभी वो उधर है, कभी ये है, कभी वो है, ठीक है जी, पैसे वाले बंदे। क्योंकि पैसा बेसिकली इस सिस्टम में पैसे का बड़ा अमल दखल है और फ्यूडलिज्म है, ये अभी हमारे अदारों ने ठीक करना है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा चीफ इलेक्शन, देखें जिंदगी कितनी है जी हमारी, एक पहली तो बात है, एक सांस का पता नहीं है कि अगला सांस हमने लेना नहीं लेना। आइए कुछ ऐसा करें कि अमल हो जाए, जो है अपनी खुददारी और सेल्फलेस रहें, अपने इदारों को मजबूत करें, इलेक्शन कमीशन ऐसे रूल बनाए और सख्ती से इंप्लीमेंट करे। लोग कहते हैं जी बहुत मुश्किल है, फला है जी, नहीं जी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता जी, सब कुछ हो सकता है, ठीक है जी। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सिस्टम ठीक होगा, आम आदमी को मौका मिलेगा, आम आदमी आगे आएगा, सेल्फलेस होगा। अमीर होना, मैं समझता हूं कि हम और गरीब हो जाएं। अच्छा जो लीडर है, मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने जिसको एक कायदाना सलाहियत दी है, उसको ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मैं खुद जाती तौर पे बेशक और गरीब हो जाऊं, लेकिन मेरे मुल्क की आवाम उठे। बहुत अच्छा। तो कन साहब, नाज़रीन से अब हम इसकी राय भी जानेंगे कि कन साहब की जो गुफ्तगू हुई है वो उनको कितनी पसंद आई है। इसीलिए हमारे चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी कीजिएगा, और इसका फीडबैक आना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आरिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।